کہا گیا ہے کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، اور کہاں یہ دنیا والے گھروں کے گھر برباد کر دیتے ہیں۔ گھروں کے واحد کفیل ایک پل میں ان سے چھین لیتے ہیں۔ ناممکن سا ہوتا ہے خود کو سنبھالنا اور یہ سمجھ پانا کہ ہمارے پیارے کسی کے ہاتھوں کسی دنیا سے چلے گئے۔ اس دنیا میں نیکی کرنا بھی کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ لوگ پاس سے گزرتے رہتے ہیں لیکن اپنے سامنے مرتے ہوئے انسان کو اٹھا کر ہسپتال نہیں پہنچاتے کہ کہیں اس کی وجہ سے وہ خود نہ کسی مشکل میں پھنس جائیں۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ کچھ ایسا بھی ہو جائے گا کہ یہ خوشیاں پل بھر کی مہمان بن جائیں گی اور ساری زندگیاں خوشیوں کی راہ تکتے گزر جائے گی۔ کچھ دنوں سے ہمارے علاقے میں کچھ ایسی باتیں گردش کر رہی تھیں کہ ان کو سن کر بات کرنے والوں کو اسی وقت زمین بوس کر دیا جاتا۔ کوئی سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ کچھ لوگ مل کر دو خاندانوں کو آپس میں لڑوانے کی سازش کر رہے ہیں، اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس سازش کا حصہ بن گئے جس سے ہمارا تعلق ہی نہیں تھا۔ ایک دن ہم سب بیٹھے مذاق کر رہے تھے۔ میری چھوٹی بہن جس میں میری جان بسا کرتی تھی وہ مجھ سے فرمائش کر رہی تھی کہ لالا، مجھے بانسری بہت پسند ہے، کسی دن لا دینا۔ ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ باہر کسی کے لڑنے جھگڑنے کی آوازیں سنائی دیں۔ بابا نے کہا کہ تم لوگ بیٹھو، میں دیکھ کر آتا ہوں، لیکن میں بابا کے پیچھے ہی باہر نکل گیا۔ کچھ لوگ زمین کے تنازع پر ایک دوسرے سے بحث کر رہے تھے اور بات اتنی بڑھ گئی کہ نوبت گولیاں چلنے تک آ گئی۔ بابا ان کو روک رہے تھے لیکن کسی نے جان بوجھ کر بابا کو گولی کا نشانہ بنایا اور بابا کو گولی لگ گئی۔ میری بہن اور اماں بھی وہاں پہنچ گئی تھیں۔ اس جھگڑے میں میری بہن کے سر پر گہری چوٹ لگی اور ایک پل میں میرے پیارے میرے سامنے خون سے لت پت پڑے تھے۔ میں ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، آوازیں دے رہا تھا کہ کوئی تو میری مدد کرے، میرے پیاروں کو ہسپتال لے جائے۔ اس گہما گہمی میں کم عمر لڑکا کسی کو اپنے ساتھ لیے میری طرف دوڑے آ رہا تھا۔ پھر ان کی مدد سے بابا اور میری چھوٹی بہن کو ہسپتال پہنچایا گیا، لیکن ہسپتال پہنچے تو دیر ہو چکی تھی۔ بابا ہمیں چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے۔ میری بہن ICU میں تھی، اس کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی اور ڈاکٹر صرف تسلی دے رہے تھے۔ میں اپنے بابا کو تو کھو چکا تھا لیکن اپنی بہن کو کھونے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ 3 دن بعد میری بہن کو ہوش آیا تھا۔ وہ مجھے اور اماں کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی انجان چہرے کو دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے کہا کہ چھوٹی کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ پر وہ اسی طرح مجھے گھورے جا رہی تھی اور میں ڈاکٹر کو بلانے کے لیے بھاگا۔ ڈاکٹر میری بہن کو کہہ رہے تھے کہ بچے دیکھو، یہ آپ کے بھائی اور آپ کی اماں جان ہیں۔ میں دیوار سے جا لگا جب میری بہن ہنسنے لگی اور تالیاں بجانے لگی۔ میری ماں مجھے گلے لگائے رونے لگی۔ اماں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میری بیٹی کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ کچھ ماہ ہسپتال میں رہی۔ میری بہن کے سر کا زخم ٹھیک ہو چکا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ میری بہن کب تک ٹھیک ہو جائے گی، یعنی اس کی ذہنی حالت کب ٹھیک ہوگی؟ ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھیے دلاور خان، جو ہمارے بس میں تھا ہم نے علاج کر دیا، لیکن آپ کی بہن کے علاج میں بہت بھاری رقم چاہیے اور اس کا علاج یہاں نہیں ہو سکتا، اور علاج کے بعد بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اس وقت میں نے خود کو بہت بے بس پایا تھا۔ میں اس قابل کہاں تھا کہ لاکھ روپے لگا کر اپنی بہن کو ٹھیک کرا سکتا۔ مجھے تو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی تھی جب ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کی بہن پاگل ہو چکی ہے۔ میں بھی کم عمر تھا، روز سوچتا کیا کام کروں جس کے لیے کہیں دور بھی نہ جانا پڑے، 2 وقت کی روزی روٹی بھی بن جائے۔ ہم غریب لوگ تھے۔ میرے ابا ایک جلد ساز تھے۔ جس کام کو میں برا سمجھتا تھا ابا کو روکا کرتا تھا، وہی کام میں نے شروع کر دیا۔ شام کو گھر جاتا تو بہن گھر پر نہ ہوتی۔ اماں کہتی کہ اس پاگل کا کیا قصور، کہاں کسی کی سنتی ہے۔ مجھے بہت غصہ آتا جب کوئی میری بہن کو پاگل کہتا۔ میں انہی قدموں سے واپس اپنی بہن کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتا۔ میری بہن پاگل ہو چکی تھی۔ جب اسے ڈھونڈنے نکلا تو سامنے کچھ بچے میری بہن کو پتھر مار رہے تھے۔ وہ آگے آگے بھاگ رہی تھی۔ میں نے ان بچوں کو بھگایا۔ میری بہن نے کہا کہ یہ بہت گندے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ میں پاگل ہوں۔ آپ بتائیں کیا میں پاگل لگتی ہوں؟ میں تو اپنے گھر گئی تھی، وہ ادھر میرا گھر ہے، آؤ دکھاؤں۔
میں نے اپنی بہن کو کہا کہ جو تمہیں پاگل کہتے ہیں وہ خود اچھی نہیں ہیں، تم تو میری اچھی بہن ہو، چلو تمہیں گھر لے کر چلتا ہوں۔ اور اپنی بہن کو بڑی مشکل سے میں گھر لے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو اتنا بے بس نہ ہونے دے جتنا آج میں خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ میں اتنا بے بس تھا کہ اپنی بہن کا علاج بھی نہیں کروا سکتا تھا۔ جن لوگوں کی وجہ سے آج میرے بابا ہم سے دور چلے گئے تھے اور میری بہن اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی، میں ان لوگوں سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ جب پورا علاقہ خون بہا لیتا تھا تو میں کیوں نہیں؟ میں ان کو کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ جب میں اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھتا تو میرا خون کھولتا۔ جو میری بربادی کے ذمہ دار تھے جرگہ بٹھایا گیا اور طاقتور جیت گئے۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی ہوا ہے وہ جھگڑے میں انجانے میں ہوا، ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے ہم اس کو کچھ پیسے دے سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے انصاف چاہیے، بھیک نہیں۔ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے کہ طاقتور جیت جاتا ہے اور کمزور کا کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ بابا کو گئے کتنے سال گزر چکے تھے اور مجھے انصاف نہیں مل سکا۔ میرے باپ کے قاتل میرے سامنے دن دناتے پھر رہے تھے اور میں کچھ نہیں کر سکا تھا۔ بابا کے جاتے ہی تایا نے اپنا آپ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ آج سے کافی عرصہ پہلے جب ابا نے شادی کی تو تایا نے ابا سے زمین چھین لی تھی اور ابا کے اس دنیا سے جاتے ہی تایا ہمارے ہی دشمن بن گئے اور بابا کے قاتلوں کے ساتھ مل گئے تھے۔ کچھ دنوں سے پھپھو گھر آئی ہوئی تھیں۔ ان کا لہجہ پہلے کی نسبت بہت مختلف تھا، تو وہ کہنے لگیں کہ گھر کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے۔ اماں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ نے کبھی بھوکے نہیں سونے دیا۔ شام کو میں گھر آیا تو پھپھو نے کہا کہ کیا یہی کام ملا تھا تمہیں کرنے کے لیے؟ میرا بھائی زندہ ہوتا تو تمہیں کبھی ایسا کام نہ کرنے دیتا۔ میں نے کہا کہ پھپھو، بہت سے لوگ ہیں جو اپنا پیٹ پالنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں، میں نے کر لیا تو اس میں کیا برائی ہے؟ کسی کے آگے ہاتھ تو نہیں پھیلانے پڑتے، ورنہ یہاں تو یہ حال ہے کہ ہمارے منہ سے نوالا کھینچنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ پھپھو نے کہا کہ تم اور تمہاری ماں اس طرح گزارا کر سکتے ہو، لیکن کل کو جب میری بیٹی اس گھر میں بیاہ کر آئے گی تو وہ کیسے رہے گی یہاں؟ میں نے تو بہت نازوں سے پالا ہے اپنی بیٹی کو، اور تمہارا تو یہ حال ہے کہ 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے پوری کرتے ہو، پھر باقی ضرورتیں کیسے پوری کرو گے؟ پھر یہ تمہاری پاگل بہن نہیں، اس کا علاج کروانے کے لیے تو پیسے نہیں ہیں تمہارے پاس۔ پھپھو کی بات سن کر میں خود کو زمین میں گرتا محسوس کر رہا تھا۔ بابا نے میرے بچپن میں ہی میرا رشتہ پھپھو کے گھر طے کر دیا تھا، تب پھپھو کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن بابا کے جاتے ہی ان کی نظریں بھی بدل گئیں۔ پھپھو نے کہا کہ جب تک بھائی زندہ تھے تب تک بات اور تھی، لیکن اب مجھے یہ رشتہ آگے بڑھتا نظر نہیں آتا۔ اماں نے کہا کہ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ آپ کی بیٹی اس کی بچپن کی منگیتر ہے۔ پھپھو نے کہا کہ کوئی ماں اپنی اولاد کو اپنی ہاتھوں سے کنویں میں دھکا نہیں دے سکتی۔ کل کو جب اپنی بیٹی کو ایک چیز کے لیے ترستے دیکھوں گی تو کیسے برداشت کروں گی؟ اس لیے بہتر ہے کہ رشتہ ابھی ختم کر دیا جائے۔ اماں نے کہا کہ ہم پٹھان لوگ اپنی زبان سے پھرتے نہیں ہیں، لگتا ہے آپ یہ بات بھول چکی ہیں۔ اور رہی بات آپ کی بیٹی کی سہولتوں کی، تو جس نے گھر بسانا ہوتا ہے وہ جھونپڑی میں بھی گزارا کر لیتی ہے، اور جنہوں نے گھر نہ بسانا ہو تو وہ محلوں کو بھی ٹھوکر مار دیتی ہیں۔ میں نے اماں سے کہا جانے دیں، میں اس زبردستی کے رشتے کو اپنے گلے میں نہیں ڈالوں گا۔ پل پل رونے سے بہتر ہے کہ انسان ایک ہی دفعہ رو لے۔ جب میرے بابا کا بدلہ لینے میں کسی اپنے نے میرا ساتھ نہیں دیا، الٹا انہوں نے دشمنوں سے سمجھوتا کر لیا، پھر پھپھو بھی اپنا شوق پورا کر لیں، اور پھپھو یہ کہہ کر گھر سے چلی گئیں کہ تم لوگ جب تک ہمارے قابل تھے تم لوگوں سے رشتہ تب تک تھا جب بھائی زندہ تھے، آج سے یہ رشتہ بھی ختم کیا۔ دنیا کو صرف آسائشیں چاہیے، اپنوں کے دکھوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان کا اس خود غرض دنیا میں اپنا کوئی نہیں رہا۔ پھپھو نے رشتہ ختم کر دیا، مجھے اس بات کا کوئی افسوس نہیں تھا، کیونکہ وہ رشتہ بچپن میں طے ہوا تھا اور جب سے جوان ہوا تھا صرف کمانے پر لگا رہا۔ سچ کہتے ہیں کہ باپ ایک صاحبان ہے جس کے ہوتے ہوئے دنیا کی سختیوں کا پتہ نہیں چلتا۔ ماں باپ کی اہمیت کا اندازہ ان کے جانے کے بعد ہی کیوں ہوتا ہے؟ یہ گھر جہاں کبھی میری بہن کے ہنسنے کھیلنے کی آوازیں آتی تھیں،
آج اس گھر میں رہنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ یہی مقصد تھا میرا دنیا میں آنے کا؟ کیا یہی سب دیکھنے کے لیے میں زندہ ہوں؟ سارا دن ٹکے ٹکے کی لوگوں کی باتیں سننا، ان کی جوتیاں صاف کرنا اور گھر آتے ہی اپنی ماں کو پریشان اور اداس دیکھنا، سب کچھ بکھر کر رہ گیا تھا۔ میری بہن جو اس گھر کی رونق تھی وہ اب جوان ہو چکی تھی۔ وہ اپنے پاگل پن میں گھر سے باہر نکل جاتی۔ امی بیچاری اس کے پیچھے نہیں جا سکتی تھیں، پردہ کرتی تھیں۔ لوگ کہتے کہ اپنی پاگل بہن کو گھر میں باندھ کے رکھو، کسی دن کسی گاڑی کے نیچے آ گئی تو کیا کرو گے؟ ان کی باتیں میرے دل کو چیر ڈالا کرتی تھیں۔ میں کیسے اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو زنجیروں میں باندھ سکتا ہوں؟ شام کو گھر آ کر اپنی بہن کو پاس میں بٹھاتا، اس سے باتیں کرتا اور وہ مجھے انجان سمجھ کر کہتی، آپ کون ہیں؟ میں کہتا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، جس کو تم لالا کہتے تھے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہتی، پھر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگتی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میری آنکھیں نم ہو جاتیں۔ جانے کس گناہ کی سزا تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بہن کی حالت دیکھ کر اماں بھی اسی دکھ کی وجہ سے بیمار رہنے لگیں۔ اماں کو بہت سمجھاتا تھا کہ اگر آپ بھی ایسے بیمار رہیں گی تو چھوٹی کو کون سنبھالے گا؟ جب اس کی طبیعت بگڑتی ہے تو وہ کسی کے قابو میں نہیں آتی۔ اماں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ شاید اس کی قسمت میں یہی سب لکھا تھا، لیکن تم اپنے بارے میں سوچو۔ میں تمہیں تب شہر میں کام کرنے کے لیے جانے دیتی تو نہ تو اس حال میں ہوتے اور نہ تمہاری پھپھو رشتہ ختم کرتی۔ میں جانتی ہوں کہ تم زبان سے کچھ نہیں کہتے، لیکن اندر ہی اندر تم دکھ کا ایک بوجھ اٹھائے پھرتے ہو۔ میں نے کہا کہ اماں کیوں خود کو الزام دیتی ہیں؟ میں شہر کیسے جا سکتا تھا؟ آپ کو کس کے سہارے چھوڑ کر جاتا؟ اتنے سال گزر چکے تھے، اب تو میری بہن بھی جوان ہو چکی تھی اور میں اپنی ماں کو تسلیاں دیتا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ نے چاہا تو ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بہت تھکنے لگا تھا، دکھوں کا بوجھ مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ چونکہ میں جلد ساز تھا، میری پاگل بہن گھر سے نکلتی تھی، لوگ ہنستے ہوئے کہتے کہ موچی تیری پاگل بہن بھاگی ہے۔ میں خود اسے گھر لے جاتا۔ اب میں پریشان تھا۔ میں نے اسے کمرے میں بند کر دیا اور اماں سے کہا کہ اسے کمرے سے باہر نہ نکالنا۔ اماں میری بات مان گئیں۔ ایک دن اماں اسے کھانا دینے کے لیے کمرے میں گئیں تو وہ اماں کو کمرے میں دھکا دے کر گھر سے بھاگ گئی۔ جب میں گھر آیا تو اماں کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ میں یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا، جلدی سے اماں کے سر پر پٹی کی اور بہن کو ڈھونڈنے باہر نکل گیا، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ میں بے حد پریشان تھا۔ رات کا اندھیرا چھانے لگا تھا۔ میرے دل میں 100 قسم کے وسوسے آنے لگے تھے۔ وہ کہاں جا سکتی تھی؟ وہ باولی سی ہے، اسے کس چیز کا ہوش نہیں ہوتا، کہیں اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہی پیش نہ آ گیا ہو۔ میں گلیوں میں مین روڈ پر دیوانوں کی طرح سے اپنی بہن کو ڈھونڈ رہا تھا کہ سامنے مین روڈ پر مجھے لوگوں کا رش نظر آیا۔ کوئی عورت گاڑی سے ٹکرا گئی تھی۔ یہ دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی تھی۔ میں بھاگتا ہوا وہاں پہنچا۔ رش میں پہنچتے ہی مجھے یہ سننے کو ملا کہ لڑکی دم توڑ چکی ہے، سر پر گہری چوٹ لگی تھی۔ یہ سن کر مجھے لگا کسی نے میرے وجود سے روح کھینچ لی ہو۔ میں نے جلدی سے رش ہٹایا اور اس لاش کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس وقت تو مجھے لگا کہ بس میرا سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ میں اپنی ماں کو گھر جا کر کیا جواب دوں گا؟ لیکن وہ کوئی اور عورت تھی۔ میں وہیں بے جان ہو کر بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہاں موجود لوگ یہ سمجھے کہ شاید وہ عورت میری رشتہ دار تھی، لیکن میں شاید شکر کے آنسو بہا رہا تھا۔ جب میں گھر لوٹا تو سامنے ہی میری بہن اماں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں بے اختیار اس کے گلے لگ کر رونے لگا کہ وہ کہاں چلی گئی تھی۔ اماں کہنے لگیں کہ وہ چھت پر چھپی بیٹھی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ وہ بھاگ کر کسی حادثے کا شکار ہو جائے، میں نے ایک بھکاری سے اس کی شادی کر دی۔ اب میری اس سے جان چھوٹ گئی تھی۔ جب ایک دن میں کتابیں جلد کر رہا تھا اور ایک بڑی گاڑی میرے پاس آ کر رکی اور دیکھتے ہی میں حیران رہ گیا کہ اس میں میری پاگل بہن باہر نکلی اور مجھے دیکھتے ہی کہا، لالا میں آ گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں اپنی آنکھیں ملنے لگا، شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ میری بہن نے کہا کہ لالا یہ میں ہی ہوں، آپ کی چھوٹی بہن بانو۔ میں خوشی سے رونے لگا۔ میری بہن ٹھیک ہو چکی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ تم اس گاڑی میں کیسے؟ یہ لڑکا کون ہے؟ اس نے کہا کہ لالا پہلے گھر لے چلو،
ساری باتیں یہیں پوچھو گے کیا؟ میں ان کو لے کر گھر آ گیا۔ اماں سامنے برآمدے میں لیٹی کچھ سوچتے ہوئے چھت کو گھوری جا رہی تھی۔ میں اتنا خوش تھا کہ ابھی بھی سب خواب لگ رہا تھا۔ میں بار بار اپنی بہن کی طرف دیکھتا رہا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہا جس نے مجھے اپنی زندگی میں ہی میری بہن سے دوبارہ ملنا نصیب کیا تھا۔ میری بہن نے چپکے سے جا کر اماں کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ ہاتھوں سے پہچان گئی۔ ماں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی اور کہا کہ میری زرمینہ، یہ میری زرمینہ ہے۔ کبھی اس کا ماتھا چومتی، کبھی ہاتھ کو چومتی اور کبھی بے یقینی میں مجھے دیکھتی، جیسے کہہ رہی ہوں یہ خواب تو نہیں ہے۔ اتنے سالوں بعد میری بہن بالکل ٹھیک ہو کر ہمارے سامنے تھی۔ میں اور اماں زرمینہ کو دیکھ کر اتنا خوش تھے کہ جو لڑکا اسے لے کر آیا تھا اس سے بات کرنا بھی یاد نہیں رہا، شاید اس لیے کہ اتنے سالوں سے کوئی خوشی نہیں ملی تھی۔ پھر اماں نے میری بہن زرمینہ سے کہا کہ بچے یہ لڑکا کون ہے؟ زرمینہ نے کہا کہ اماں یہ میرے شوہر ہیں۔ میں حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا کہ لیکن جب تمہاری شادی کی تھی تو وہ ایک فقیر تھا، پھر یہ سب؟ میری بہن کے شوہر نے کہا کہ بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں جب آپ سے ملا تھا تو مجھے فقیر بن کر آنا پڑا، کیونکہ اگر میں اس حلیے میں آتا تو آپ کبھی زرمینہ کی شادی مجھ سے نہ کرتے۔ دراصل میں اس کو بچپن سے ہی پسند کرتا تھا۔ اگر اپنی اصل شکل و صورت اور حیثیت میں آپ سے زرمینہ کا ہاتھ مانگتا تو آپ کبھی نہ مانتے۔ میں حیران تھا۔ میں نے کہا تم کون ہو، کس کے بیٹے ہو، اور زرمینہ کیسے ٹھیک ہو گئی؟ زرمینہ کے شوہر نے کہا کہ مسٹر بتاتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ جب میں زرمینہ کو اپنے ساتھ لے کر گیا تو اسے فوراً ہسپتال میں داخل کروایا اور اس کا علاج شروع ہو گیا۔ پہلے تو میں بہت نا امید ہو گیا تھا جب ڈاکٹرز نے کہا کہ بہت کم چانس ہے کہ یہ ٹھیک ہو سکے، کیونکہ جب ان کے سر پر چوٹ لگی تھی تب زیادہ چانس تھے ان کی یادداشت واپس آنے کے، لیکن امید پر دنیا قائم ہے۔ آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ جتنا بھی پیسہ لگے، جو بھی کرنا پڑے میں کروں گا، لیکن میری زرمینہ مجھے بالکل پہلے جیسے ٹھیک چاہیے۔ میں رو رو کر دعائیں مانگتا کہ کسی بھی طرح زرمینہ ٹھیک ہو جائے۔ زرمینہ کا آپریشن ہو رہا تھا اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں پتا تھا کہ کیا ہوگا۔ پھر ڈاکٹرز نے کہا کہ مبارک ہو، آپریشن کامیاب رہا۔ زرمینہ کو جب ہوش آیا تو میں ڈرتے ڈرتے زرمینہ کی طرف دیکھنے لگا کہ پتہ نہیں وہ کیا بولے گی، ٹھیک بھی ہوئی ہے یا نہیں۔ لیکن جب زرمینہ نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ تم کون ہو، اماں لالا وہ سب کہاں ہیں، میں یہ سنتے ہی خوشی سے رو پڑا تھا۔ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر زرمینہ نے کہا کہ تم کون ہو، رو کیوں رہے ہو؟ میں نے کہا میں تمہارا شوہر ہوں۔ شوہر؟ زرمینہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تمہیں نہیں جانتی۔ بھائی کو بلاؤ، میں لالا سے پوچھتی ہوں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نے نکاح نامہ زرمینہ کو دکھایا لیکن اسے پھر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا جب میری تم سے شادی ہوئی اس سے پہلے تم اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی، تمہارا بھائی اکیلا تھا، تمہارے اپنوں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا، تو تمہارے بھائی نے بہت کوشش کی کہ کیسے بھی کر کے وہ تمہارے علاج کے لیے رقم اکٹھی کر سکے اور تمہارا علاج کروا سکے، لیکن اس کو اس کے حق سے محروم کر دیا گیا، اس لیے وہ علاج نہیں کروا سکا اور میں یہ سب جانتا تھا۔ اسی لیے سوچا کہ اس بھیس میں جاؤں گا تو تمہارا بھائی مجھے انکار نہیں کرے گا، کیونکہ جن لوگوں نے تمہارے باپ کو مارا تھا ان لوگوں نے میرے خاندان والوں کو بھی دھوکے سے نقصان پہنچایا تھا۔ صرف میری ماں کی وجہ سے تمہارے تایا میری ماں کے دشمن بن گئے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کر لی تھی۔ اگر سب تمہارے بھائی کو بتا دیتا تو وہ کبھی نہ مانتے، کبھی ہماری شادی نہ کرتے۔ پھر زرمینہ نے کہا کہ مجھے ابھی لالا سے ملنا ہے۔ میں نے کہا پہلے تم ٹھیک ہو جاؤ، پھر تمہیں تمہارے گھر لے کر چلوں گا، اور دیکھیے آج آپ کی زرمینہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر زرمینہ کے شوہر نے اماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ ایک عورت نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، وہ شادی بھی اپنے خاندان میں کی تھی، لیکن خاندان والوں نے اسے باغی کہہ کر خاندان سے نکال دیا۔ میں اسی عورت کا بیٹا ہوں۔ اماں نے روتے ہوئے زرمینہ کے شوہر کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم پریشی کے بیٹے ہو، تم میری بہن کے بیٹے ہو۔ اماں نے اسے گلے سے لگا لیا اور رونے لگیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ نے کبھی خالہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، ہمیشہ یہی کہا کہ آپ کی کوئی بہن نہیں ہے۔
اماں نے کہا جب تمہاری خالہ نے پسند سے شادی کی تھی، خاندان والوں نے مجھ سے قسم لی تھی کہ کبھی اپنی بہن کا نام زبان پر نہیں لاؤ گی اور نہ اس سے کوئی تعلق رکھو گی۔ پھر زرمینہ کے شوہر نے کچھ کاغذات میرے آگے کیے اور کہا کہ یہ آپ کی امانت ہے۔ میں نے کہا کہ کون سی امانت؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کے تایا نے جو آپ کی زمین پر قبضہ کیا تھا وہ ہم نے واپس لے لی ہے ان سے۔ میں حیران تھا کہ ایک ساتھ اتنی خوشیاں، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں اٹھ کر اس کے گلے لگا اور کہا کہ تم نے خاموشی سے اتنا کچھ کر دیا ہمارے لیے۔ میں تو مایوس ہو چکا تھا۔ زرمینہ کا شوہر جو دراصل میری خالہ کا بیٹا تھا، اس نے کہا کہ آپ اب ہمارے ساتھ شہر چلیں اور وہیں رہیں۔ پھر میں شہر آ گیا، وہاں زمین کے پیسوں سے گھر خریدا اور اپنا کاروبار شروع کیا جو بہت کامیاب رہا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے دن بھی بدلیں گے اور اللہ تعالیٰ نے کیسے نوازا۔ میں ہر سانس پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میری شادی خالہ کی بیٹی سے ہو گئی جو اپنے بھائی کی طرح بہت اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ میں ایک کامیاب انسان بنا۔ جب ان سب کو پتہ چلا اور پھپھو کو بھی پتہ چلا تو امی سے معافی مانگنے آئیں اور کہا کہ میں نے دلاور کو ٹھکرا کر جس سے اپنی بیٹی کی شادی کی وہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھا اور ہمیں اس بات کا بہت دیر سے پتہ چلا۔ میری بیٹی گھر آ گئی ہے لیکن اس کا شوہر اسے طلاق تو نہیں دے رہا۔ پھپھو نے کہا کہ یہ سب میرے ساتھ اس لیے ہوا کیونکہ میں نے یتیموں کے ساتھ نا انصافی کی، ان کا ساتھ دینے کی بجائے ان کو چھوڑ دیا اور اپنے بڑے بھائی کے ساتھ مل گئی تھی اور اپنی بیٹی کا رشتہ بھی گھر میں کر دیا۔ دیکھو میرے لالچ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اماں نے کہا میں آپ کو معاف کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے بیٹے کے نصیب اس نے بہت اچھے لکھے تھے۔ تایا اور وہ لوگ جنہوں نے ابا کے ساتھ سب کیا، انہیں ان کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ وہ سب سلاخوں کے پیچھے تھے۔ برائی کا صلہ صرف برائی ہی ہوتی ہے۔